الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ 78 میں کیسر عزیز۔ دوستو، آج میں نے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو نیا سروے شروع ہونا تھا اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ سروے کب شروع ہوگا، اس میں کون سی خواتین اپلائی کر سکتی ہیں اور ان کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے جو یہ نیا سروے ہے وہ انہوں نے 20 دسمبر کے بعد شروع کرنا تھا، لیکن یہ 20 دسمبر سے لے کر اب تک مسلسل تاخیر کا شکار ہے، اس وجہ سے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی پالیسی فائنل نہیں کر سکی، کوئی شرائط اور قواعد و ضوابط کو حتمی شکل نہیں دے سکی کہ کون سی خواتین کس طریقے سے اس میں اہل ہوں گی اور اہلیت کا کرائٹیریا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ابھی گورنمنٹ فائنل نتیجے کے اوپر نہیں پہنچی۔ جیسے ہی یہ فائنل پالیسی مرتب ہو جائے گی، یہ پروگرام مختلف سورسوں سے ہم نے پتہ کیا ہے، مختلف ذرائع سے ہم نے پتہ کیا ہے، یہ پروگرام 20 مارچ تک شروع ہو جائے گا، لیکن 20 مارچ بھی کوئی حتمی ڈیٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ یہ 20 مارچ تک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس سروے میں وہ خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پہلے رجسٹر تھیں اور اس کے پیسے لیتی تھیں، لیکن جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس پروگرام میں کنورٹ ہوا تو ان خواتین کو بلاک کر دیا گیا، ان خواتین کو منہا کر دیا گیا اس پروگرام سے، اور ان خواتین کو اس پروگرام سے نااہل کر دیا گیا اس بنا کے اوپر کہ نئے SOPs نئی شرائط کے مطابق وہ اس پروگرام کے مستحق نہیں ہیں یا اہل نہیں ہیں۔ تو ان خواتین کو اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے ایک اپیل کا موقع دیا ہے کہ وہ اس نئے سروے میں اپیل کر سکتی ہیں کہ میں اس پروگرام کی اہل ہوں، مجھے غلط بنیاد کے اوپر اس پروگرام سے بلاک کیا گیا ہے یا اس پروگرام میں نااہل کیا گیا ہے یا اس پروگرام سے نکالا گیا ہے، تو ان کو اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ اب اپیل کے حق کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹس، آپ کے پاس جو ہے وہ شناختی کارڈ آپ کا ایکسپائری نہ ہو اور آپ کا شناختی کارڈ آپ کے خاوند کے نام کے ساتھ بنا ہوا ہو، تو آپ اس نئے سروے میں اپنا نام درج کرا کے کمپیوٹرائز رسید لیں گی۔ رسید لینے کے بعد اب آپ جانچ پڑتال کا مرحلہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد آپ کو اہلیت کے بارے میں بتا دیا جائے گا، لیکن جب یہ سروے شروع ہوگا تب آپ اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو وہ خواتین اس میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ دوسری وہ خواتین جنہوں نے ابھی تک اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی، جو فریش رجسٹریشن کروانا چاہ رہی ہیں، وہ خواتین بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں، اور اس میں وہ خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں جو ریگولر بینیفیشری ہیں لیکن انہوں کو اپنے بچوں کے وظائف کے لیے دشواری کا سامنا ہے، یا انہوں نے اپنے بچوں کے وظائف کے تعلیمی وظائف کے فارم جمع نہیں کروائے، تو وہ اس نئے سروے میں بچوں کے تعلیمی وظائف کے فارم بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ نمبر 3، وہ افراد جو معذور ہیں، 18 سال سے زائد ہیں یا 18 سال سے کم ہیں۔ 18 سال سے زائد ہیں تو ان کے پاس معذوری والا ID کارڈ جو کہ نادرا ایشو کرتا ہے، جس کے اوپر ویل چیئر کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ہونا ضروری ہے، اور اگر 18 سال سے کم ہے تو ان کا بے فارم، اس کے نام کے آگے، بچے کے نام کے آگے وہ معذوری لکھی ہوئی ہو اور آگے ویل چیئر کا نشان بنا ہوا ہو، وہ بے فارم ہونا ضروری ہے۔ تو وہ افراد جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں رجسٹریشن کے لیے۔ تو بیسیکلی میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سروے کب شروع ہوگا اور اس سروے میں کون کون سی خواتین اپلائی کر سکتی ہیں۔ سب سے بڑا جو ایشو ہے، کچھ خواتین سال 1.5 سال سے جانچ پڑتال میں پڑی ہیں۔ جو جانچ پڑتال میں خواتین پڑی ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا ڈیٹا واش ہو گیا، وہ ڈیٹا ان کا ختم ہو گیا، وہ بھی اس نئے سروے میں اپنا اندراج کروائیں، کیونکہ وہ سال 1.5 سال سے پینڈنگ پڑی ہیں جانچ پڑتال میں۔ تو جانچ پڑتال میں جو خواتین پڑی ہیں بے نظیر کفالت میں، وہ بھی اس نئے سروے میں اپنا اندراج کرائیں۔ تو جیسے یہ نیا سروے متوقع ہے کہ 20 مارچ تک شروع ہو جائے گا، جیسے یہ سروے میں وہ اپنا اندراج کرائیں تو ان کو ایک کمپیوٹرائز رسید دی جائے گی۔ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے بھی، نااہل خواتین کو بھی، اور جنہوں نے بچوں کے وظائف کے لیے جمع کرانے ہیں فارم ان کو بھی، اور معذور افراد کو بھی وہ کمپیوٹرائز ایک رسید دی جائے گی۔ 3 ماہ کی جانچ پڑتال کے بعد ان کو اہلیت کے میسیج آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو اہل ہوں گے ان کو میسیج آ جائیں گے، جو نااہل ہوں گے ان کو بھی میسیج آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے کاغذات کو اپڈیٹ کرا کے رکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ویلڈ ہو، معذور افراد ہیں تو ان کا معذوری والا ID کارڈ ہو، اگر وہ 18 سال سے کم ہیں، بچے ہیں تو ان کا معذوری والا بے فارم ہو۔
جو خواتین بیوہ ہو گئی ہیں وہ اسٹیٹس جو ہے وہ نادرہ میں جا کر اپنا بیوہ والا اپڈیٹ کرائیں. جن خواتین کے شناختی کارڈ اپنے خامد کے نام کے ساتھ نہیں بنے ہوئے وہ خامد کے نام کے ساتھ جا کے بنوائیں اور اسے اپڈیٹ کرائیں. جن کے شناختی کارڈ ایکسپائری ہو گئے ہیں تو وہ اس شناختی کارڈ کو رینیول کرائیں تاکہ جیسے ہی یہ سروے شروع ہو آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو. انشاءاللہ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.